اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اے پی ڈی ایم کی جماعتیں 19 جنوری بروز منگل اسلام آباد الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہی ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ کیس میں نااہل قرار دیا جائے اور ان کی حکومت ختم کر دی جائے۔ آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم 5-6 مہینے سے مختلف ایشوز پہ کبھی جلسہ، کبھی جلوس، کبھی ریلیاں کر رہی ہے، اور پہلے انہوں نے عوام کو گزشتہ سال حکومت کے خاتمے کی خوشخبری سنائی تھی۔ اب پھر کسی نے نومبر کی ڈیٹ دی، کسی نے دسمبر کی ڈیٹ دی، کسی نے جنوری کی ڈیٹ دی، اور استعفوں کا بھی شور مچا کہ ہم استعفے دے رہے ہیں، استعفے ہماری جیب میں آ گئے ہیں۔ قوم کے سامنے کھڑے ہو کے لائیو لیڈروں نے جھوٹ بولا، بعد میں تردیدیں آنا شروع ہو گئیں ان کے ایم پی ایم این اے کی۔ بہت ساروں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے۔ کاش وہ استعفے لاتے اپنے سارے، تو ایکسپوز ہو جاتے لوگوں کے سامنے، ان کا جھوٹ جو تھا وہ بے نقاب ہو جاتا کہ وہ عوام سے جھوٹ بول رہے تھے۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے سیٹیں جیتی ہیں، وہ تو استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پیپل پارٹی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی صورت بھی استعفے نہیں دے گی۔ پیپل پارٹی سندھ حکومت انجوائے کر رہی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ بالآخر جب بھی انتخاب ہوگا ہمارے اس سے پھر سندھ حکومت ہی آنی ہے، اگر آئی تو اللہ کرے اس دفعہ اس سے بھی سندھ والوں کو بھی پیپل پارٹی سے چھٹکارا مل جائے، اس لیے کہ پیپل پارٹی نے جو کچھ سندھ میں کیا ہے اور جو کر رہی ہے، وہ ہم روزانہ اخبارات میں، الیکٹرانک میڈیا پہ اور سپریم کورٹ کے ججز کی زبانی سن رہے ہیں کہ وہ کتنی شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کی کوشش پورے پاکستان پہ کسی نہ کسی طرح قبضہ کرنے کی ہے، خواہ وہ دھمکی کے ذریعے ہو جائے، جلسوں کے ذریعے ہو جائے، جلوسوں کے ذریعے ہو جائے۔ ایک عجیب سا مذاق سن رہے ہیں، اور پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں اور ہمیں آنے دیں، اور سلیکٹر ان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یعنی فوج سے کہا جا رہا ہے کہ فوج جو منتخب حکومت ہے یا جو بھی حکومت ہے، اب فوج اس کی بات ماننے سے انکار کر دے۔ بہت سارے مسئلے مسائل اس طرح کے جس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے حکومت کی بزدلی ہے کہ آج تک حکومت خاموش ہے، اور وہ سارا ملبہ جو ہے اپوزیشن فوج پہ گرا رہی ہے۔ اب انہوں نے سوچ بچار کرنے کے بعد، ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد، ادھر استعفوں والا بھی کامیاب نہ ہوا، ان کے جلسے بھی کامیاب نہ ہوئے، عوام بھی نہ نکلے۔ وہ روزانہ کہتے ہیں جی عوام نکل آئے ہیں، عوام نکل آئے، ہم تو عوام کے لیے نکلے، عوام نہیں نکلے ابھی تک۔ لاہور کا جلسہ بڑی بری طرح فلاپ ہوا، ان کا کوئٹہ کا جلسہ، ملتان کا جلسہ، اور مختلف جلسے جو ہیں ان میں 5-10 ہزار سے زیادہ افراد نہیں آ رہے، جو عام چھوٹی پارٹیاں بھی اکٹھے کر لیتی ہیں اگر ان کے پاس تھوڑے بہت وسائل ہوں۔ جتنے وسائل یہ خرچ کر رہے ہیں، جتنا پیسہ لگا کے انہوں نے اتنے بڑے بڑے پروگرام کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں میں اس سے زیادہ بندے اکٹھے کر لیتی ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نظام کے لاڈلے ہیں، اور ہم لاڈلوں کی یہ ضد مانی جائے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ کیس میں نااہل قرار دے دے۔ اچھا، اب جب یہ انہوں نے مطالبہ کیا اور زور پکڑا احتجاج کے لیے، تو پھر خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ان دونوں کے خلاف، پی پی اور نون لیگ کے خلاف بھی فارن فنڈنگ کے کیس الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں، اور وہ اپنے فیصلوں کے قریب قریب جا رہے ہیں، انجام کے قریب جا رہے ہیں۔ یہ ان کو رکوانے کے لیے دباؤ ڈال کے، پی ٹی آئی پہ دباؤ ڈال کے اپنے کیس بند کروانا چاہتے ہیں۔ تو میری الیکشن کمیشن سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور ریاست پاکستان سے درخواست ہے
کہ ان تینوں کے نہیں، ان تینوں کے بھی پی پی، نون، پی ٹی آئی، ان کے فارن فنڈنگ کیس موجود ہیں. انہوں نے پیسہ باہر سے لیا ہے اور اسی پیسے سے تو یہ جیتتے رہے ہیں. اربوں خربوں روپے یہ جو ضائع کر کے جو چھوٹی جماعتوں کو ہراتے رہے ہیں، وہ پیسہ کبھی سعودیہ سے، کبھی قطری حکومت سے، کبھی امریکہ سے، کبھی کسی سے. وہ بچے کو پتہ ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جرت کا مظاہرہ کرے، اور یہ جتنی پارٹیاں، تینوں یہ بڑی پارٹیاں، اور ایم کیو ایم تو راہ کی ایجنٹ تھی، ساری دنیا کو پتہ چل چکا اور راہ سے پیسے لیتی رہی. اور جمعیت علماء اسلام کے بارے میں بھی 2-3 روز سے چل رہا ہے. جنرل شجاع پاشا کا بیان چل رہا ہے کہ انہوں نے لیبیا سے فنڈنگ انہیں ہوئی. تو یہ جتنی جماعتیں بڑی، میں نام نہیں لینا چاہتا باقیوں کا بھی، لیکن میں مطلقاً کہہ رہا ہوں کہ جن جماعتوں کو باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے اور جو غیر قانونی فنڈنگ ہے، ان تمام جماعتوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں اور ان سے قوم کو نجات دلائیں. یہ آپ کا قوم پہ بہت بڑا احسان ہوگا. یہ پیسے کے زور پہ باہر سے پیسہ لیتے ہیں، اور اس پیسے سے زور پہ انہوں نے اس قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اب بریانی کی دیگیں، قیمے والے نان اور الائچیوں والی چائے اور گاڑیاں دے کے لوگوں کو خریدتے ہیں، اور پھر لوگوں کو دفتر کھول کے دیتے ہیں. ان کے پاس چونکہ بے پناہ پیسہ ہوتا ہے، باہر سے پیسہ ان کو ملا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے یہ لوگوں کا ضمیر خریدتے ہیں، غریب لوگوں کا ووٹ خریدتے ہیں، اور اس ووٹ کے ذریعے جیت جاتے ہیں. اور پھر یہ اداروں پہ دباؤ ڈالتے ہیں، اور سب کو یہ کہتے ہیں کہ سارے ادارے کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اب نہ تو یہ فوج کے ادارے کو ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ یہ سپریم کورٹ کو ماننے. عدالتیں اگر ان کی مرضی کے فیصلے کریں تو عدالتیں بہت اچھی، اور اگر عدالتیں ان کے خلاف فیصلے کریں تو یہ عدالتوں کے بھی خلاف بول رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کے بھی خلاف بول رہے ہیں. اس الیکشن کمیشن سے جس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ہماری جیت کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کریں تاکہ ہم الیکشن میں کامیاب ہو جائیں، دوسری پارٹی رہ جائے کسی طرح، جو مرضی ہو جائے. اب میری ان سے، اداروں سے درخواست ہے، آپ نے مداخلت نہیں کی، بہت اچھا کیا. مداخلت آپ کو کرنی بھی نہیں چاہیے سیاست میں، لیکن یہ آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا والی بات ہے. یہ خود سارے آ گئے ہیں، الیکشن کمیشن کے باہر آ رہے ہیں، یہ انصاف مانگ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو منصف بنایا ہے، موقع دیا ہے. آپ خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، آپ نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی، سب نے مرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے. خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے جن جماعتوں کی غیر ملکی فنڈنگ آپ کے سامنے ہے، کاغذات آ چکے ہیں، ثبوت آ چکے ہیں، ان تمام جماعتوں کو بین کریں، اور ان کے جتنے عہدیدار ہیں بڑے بڑے، ان کو نااہل قرار دیں. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان پہ تا حیات پابندی لگائیں، تاکہ یہاں صاف اور شفاف لوگ آگے آئیں، دیانتدار لوگ آگے آئیں، غیرت مند لوگ آگے آئیں، باکردار لوگ آگے آئیں، اور آ کے پاکستان کی، جو اللہ نے جس کو وسائل سے مالا مال کیا، اس ملک کو آگے کی طرف لے کے جائیں. یہ چور اور ڈاکو جب تک رہیں گے، اچھا یہ اپنی جائیدادوں کا حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ ان کے پاس، تینوں بڑی پارٹیوں کے پاس کہاں سے آیا؟ ان کے لوگ باہر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے جائیدادیں بنا کے، بڑی بڑی پراپرٹیاں بنا کے، اتنی ملیں لگا کے پورے ملک کو خریدنے کے لیے یہ تیار ہیں، اور پیسہ دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہیں. نیب پہ دن رات یہ چڑھائی کر کے جو کچھ ان کے منہ میں آتا ہے کہتے ہیں. اور ہمارے افسوس ہے کہ ادارے اتنے کمزور ہیں کہ ادارے آگے ان کی بدماشی کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں یا چپ سادھ لیتے ہیں. اب الیکشن کمیشن کو اللہ نے موقع دیا ہے، اور میں الیکشن کمیشن سے درخواست کر رہا ہوں، اور تمام محب وطن پاکستانیوں کی طرف سے جو پاکستان میں صاف اور شفاف جمہوری نظام چاہتے ہیں، ان سب کی طرف سے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ کیس آپ کے پاس ہے، اور تینوں بڑی پارٹیوں کا ہے، اور باقی دونوں کو بھی بلائیں، ایم کیو ایم کو بھی بلائیں، جے یو آئی کو بھی بلائیں، اور بھی اگر کوئی جماعت ایسی ہے تو اس کو بھی بلائیں جس کو فارن فنڈنگ ہوتی ہے، اور ان کو سب کو انصاف دیں، اور قوم کو بھی انصاف دیں. اور انصاف یہ ہے کہ یہ چور جو ہیں، یہ باہر سے پیسہ لے کے جو پاکستان پہ حکومت کر کے باہر والوں کے مفادات کی نگرانی کرتے ہیں، کبھی یہ انڈیا کے مفادات کے نگہبان ہیں، کبھی یہ امریکہ کے مفادات کے نگہبان ہیں، کبھی یہ عرب بادشاہوں کے مفادات کی نگہبانی کرتے ہیں. ان تمام کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کی سیاست پہ پابندی لگائیں. اور آپ
سدا بہار قوم کے ہیرو بن جائیں الیکشن کمیشن صاحب. قوم آپ کو یاد رکھے گی، تاریخ آپ کو یاد رکھے گی کہ پاکستان میں کوئی الیکشن کمیشن باضمیر با کردار الیکشن کمیشن آیا تھا جس نے انصاف پہ مبنی فیصلے کیے اور پاکستان کی چور جماعتوں کو، پاکستان کو لوٹنے والوں کو ٹھکانے لگایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اگر آپ انصاف سے فیصلے کریں، اور اگر آپ نے ڈنڈی ماری تو کل آپ کو بھی اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہونا پڑے گا.